بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج جس مسائل کا مذاکرہ میں کرنے جا رہا ہوں وہ چاند دیکھنے اور چاند کی گواہی دینے سے متعلق مسائل کا مذاکرہ ہے۔ اس میں ہم پہلی بات جس کا ہم مذاکرہ کریں گے وہ رمضان شریف کا چاند دیکھنے کا کیا حکم ہے۔ رمضان شریف کا چاند دیکھنے کا کیا حکم ہے، اس کا ہم مذاکرہ کریں گے۔ پھر دوسری بات، رمضان شریف کے چاند کے لیے معتبر شہادت کیا ہے۔ پھر تیسری بات، عید کے چاند کے لیے معتبر شہادت کیا ہے۔ اور چوتھی بات، اگر مطلع صاف ہو، چاند جہاں سے طلوع ہوتا ہے نکلتا ہے، اگر وہ جگہ صاف ہو تو پھر کتنے آدمیوں کی شہادت معتبر ہوگی۔ اور پانچویں بات، اگر کسی نے رمضان کا چاند دیکھا اور اس کی گواہی قبول نہیں کی گئی اور اس کے علاوہ اور کسی نے چاند نہیں دیکھا، نہ روزے رکھے گئے، تو اس شخص پر روزہ فرض ہے یا نہیں۔ ان 5 باتوں کا ہم مذاکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح صحیح کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور آپ کو صحیح سننے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلی بات، رمضان شریف کا چاند دیکھنے کا کیا حکم ہے، اس کا ہم مذاکرہ کر رہے ہیں کہ شعبان کی 29ویں تاریخ کو رمضان شریف کا چاند دیکھنا یعنی دیکھنے کی کوشش کرنا اور مطلع پر ڈھونڈنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ شعبان کی 29ویں تاریخ کو رمضان شریف کا چاند دیکھنا یعنی دیکھنے کی کوشش کرنا اور مطلع پر رمضان کے چاند کو ڈھونڈنا واجب ہے۔ اور رجب کی 29ویں تاریخ کو شعبان کا چاند دیکھنا مستحب ہے تاکہ شعبان کی 29ویں تاریخ کا حساب ٹھیک معلوم رہے۔ اگر شعبان کی 29ویں تاریخ کو رمضان شریف کا چاند دیکھ لیا جائے تو صبح کو روزہ رکھنا ضروری ہے، اور چاند نظر نہ آئے اور مطلع صاف تھا تو صبح کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اور اگر مطلع پر ابر یا غبار تھا تو صبح کو 10-11 بجے تک کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے۔ اگر اس وقت تک کہیں سے چاند دیکھے جانے کی خبر معتبر طریقے سے آ جائے تو روزے کی نیت کرنا چاہیے، اور اگر کہیں سے چاند دیکھے جانے کی خبر معتبر طریقے سے نہیں آئی تو اب کھانا پینا چاہیے۔ لیکن 29 شعبان کو چاند نہ ہونے کی صورت میں صبح کے روزے کی اس طرح نیت کرنا کہ چاند ہو گیا ہوگا تو رمضان کا روزہ، نہیں تو نفل روزہ، اس طرح سے نیت کر لینا یہ درست نہیں، مکروہ ہے۔ دوسری بات میں نے کہا تھا جس کا مذاکرہ کریں گے، رمضان شریف کے چاند کے لیے معتبر شہادت کیا ہے۔ رمضان شریف کے چاند کے لیے معتبر شہادت کیا ہے۔ اگر مطلع صاف نہ ہو، مثلا ابر یا غبار وغیرہ ہو، تو رمضان شریف کے چاند کے لیے ایک دیندار پرہیزگار سچے آدمی کی گواہی معتبر ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام۔ اسی طرح سے جس شخص کا فاسق ہونا ظاہر نہیں اور ظاہر میں دیندار پرہیزگار معلوم ہوتا ہو، اس کی گواہی بھی معتبر ہوتی ہے۔ یہ رمضان شریف کے چاند کے لیے۔ تیسری بات جس کا مذاکرہ میں نے کہا تھا کروں گا، وہ عید کے چاند کے لیے معتبر شہادت کیا ہے، اس کا مذاکرہ۔ عید کے چاند کے لیے معتبر شہادت کیا ہے۔ مطلع صاف نہ ہونے کی صورت میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے چاند کے لیے 2 پرہیزگار سچے مردوں یا اسی طرح کے ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہی شرط ہے۔ 2 پرہیزگار سچے مرد ہونے چاہیے، یا ایک پرہیزگار سچے مرد اور 2 عورتیں جو پرہیزگار اور سچی ہو، ان دونوں کی گواہی ہو جانے سے کیا ہے، اس کی گواہی معتبر مانی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے میں نے کہا تھا چوتھی بات جس کا مذاکرہ کرنا ہے، اگر مطلع صاف ہو تو پھر کتنے آدمیوں کی شہادت معتبر ہوگی۔ یعنی چاند جہاں سے نکلتا ہے وہاں پر ابر یا غبار کوئی چیز نہیں تھی، تو پھر کتنے آدمیوں کی گواہی معتبر ہوگی، شہادت معتبر ہوگی۔ اگر مطلع صاف ہو تو رمضان شریف اور دونوں عیدوں کے چاند کے لیے کم از کم اتنے آدمیوں کی گواہی ضروری ہے کہ اتنے آدمیوں کے جھوٹ بولنے اور بناوٹی بات کہنے کا دل کو یقین نہ ہو سکے، بلکہ ان کی گواہی سے دل کو چاند دیکھے جانے کا گمان غالب ہو جائے۔ اگر اتنے آدمی چاند دیکھنے کی گواہی دے دے تو پھر ان گواہی کا کیا ہے، شریعت میں اعتبار کیا جاتا ہے۔ پانچویں بات جس کا مذاکرہ کرنا ہے، اگر کسی شخص نے رمضان کا چاند دیکھا اور اس کی گواہی قبول نہیں کی گئی اور اس کے علاوہ اور کسی نے چاند نہیں دیکھا، نہ روزے رکھے گئے، تو اس شخص پر روزہ فرض ہے یا نہیں، جس نے چاند دیکھا ہے۔ یہ آخری بات ہے جس کا مذاکرہ کر رہے، تو اس شخص پر جس نے چاند دیکھا ہے روزہ رکھنا واجب ہے۔ اگرچہ کسی نے نہیں دیکھا اور کسی نے روزے نہیں رکھے تو اس پر روزہ رکھنا واجب ہے، اور اگر اس کے حساب سے 30 روزے پورے ہو جائے اور عید کا چاند نہ دیکھا جائے
تو یہ شخص اور لوگوں کے ساتھ 31واں روزہ بھی رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو، اس کے بعد سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔